یا علی مدد. سب بچوں کو مل کر آج بہت خوشی ہوئی اور کریم آباد کے ریلیجیس ایجوکیشن سینٹرز کے انتظامیہ، آپ کے مینجمنٹ، آپ کے ٹیچرز کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کے ساتھ ملنے اور کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا. انہوں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، کیونکہ جس کو آپ جنریشن گیپ کہتے ہیں، اس طرح آپ کے پیرنٹس کو آپ سے بات چیت کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور آپ پیرنٹس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو گرانڈ پیرنٹس آپ سے کیسے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کی بہتوں کی عمر ہمارے گرانڈ چلڈرن کے برابر ہے. یعنی میں کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا گیپ کم سے کم رہے اور کچھ باتیں میں ایسی آپ سے کروں کہ جس میں آپ کو کچھ سینس نظر آئے کہ ہاں بھائی اس میں کچھ معقول باتیں ہیں. شاید آپ کو بہت سی باتیں غیر معقول لگے کہ یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں اور کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اینیوے آپ اس وقت زندگی کے ایسے لیول پر ہیں، ایسی جگہ پر ہیں، آپ کی وہ عمر ہے کہ جس میں آپ کے سامنے بہت لمبی زندگی ہے. ہماری زندگی، میری زندگی آپ کے سامنے وہ ہے کہ جس میں بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، لمبی زندگی ہم نے گزار لی ہے، جبکہ آپ کے سامنے بہت لمبی زندگی ابھی آپ شروع کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں لائف میں جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے تو کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں لائف میں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، مگر بہت ساری چیزیں جو نہیں بدلتی ہیں. ہماری لائف کے کچھ ایسے اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جو صدیوں سے ایک جیسے چلے آ رہے ہیں اور ان کو کبھی بھی نہیں بدلنا چاہیے. آپ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا کے فرمان بھی سنتے ہیں، جس میں مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں بدلتی ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلتی. تو کچھ ہمارے پرنسپلز ہیں، ہمارے اخلاقی اصول ہیں، کچھ ہماری ٹریڈیشنز ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتی ہیں اور ان کو اسی طرح رہنا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ آپ سے پہلے کوئی وہاں گیا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس شخص کو ملے جا کے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک نئے شہر میں جانے والے ہیں، آپ ایک نئی کنٹری میں جانے والے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں کس طریقے سے آپ کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، کس سے ملیں گے، آپ وہاں کے رہنے کا طریقہ کیا ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ بھئی ہم سے پہلے کوئی وہاں جا کر آیا ہے، کچھ ٹائم رہ کے آیا ہے. تو آپ لوگ نارملی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا چل کے ان سے مل لیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ وہاں جا کر آئے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا وہ شہر کیسا ہے، وہ ملک کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو بالکل اسی طرح آپ لوگ دنیا میں آئے ہیں، ابھی آپ کے سامنے ایک لمبی زندگی ہے، تو آپ کو نہیں معلوم کہ زندگی میں آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے آئے ہیں، کچھ لوگ آپ سے پہلے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پیرنٹس ظاہر آپ سے پہلے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آئے ہیں نا. تو آپ کے پیرنٹس آپ سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے، آپ کے گرانڈ پیرنٹس اس سے بھی پہلے آئے ہیں. تو جو آپ کے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے 50 60 70 سال 30 سال 40 سال دنیا کو آپ سے زیادہ دیکھا ہے، تو ان کے تجربات شاید آپ کو کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب آپ کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس شہر میں آتے ہو تو اس آدمی سے بچ کے رہنا، اس جگہ سے جانے سے بچ کے رہنا، تمہیں یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے، وہاں وہ خیال رکھنا چاہیے. تو اٹ میک سینس. ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہ تو وہاں جا چکا ہے، اس کو معلوم ہے یہ آدمی صحیح نہیں، یہ جگہ صحیح نہیں، یہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو
جو تجربہ کار ہے، جو آپ سے پہلے آئے ہیں، آپ کے پیرنٹس دنیا میں آپ سے پہلے آئے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کام کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے اچھائی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہم کو پیرنٹس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا، پیرنٹس کی کیا اہمیت ہے، ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن شریف میں تعلیم دیتے۔ آپ جانتے ہیں قرآن شریف کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف میں کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی، وہ کتنے امپورٹنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اسے تو ماننا چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا، ماں باپ کو اچھی طرح ٹریٹ کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس میں سے ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کی کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا۔ اف سمجھتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرنا تو دور کی بات ہے، بڑی آواز سے بولنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، slightest expression of displeasure، کہ آپ کو ماں یا باپ کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، یہ ایکسپریشن بھی دینے کی آپ کو اجازت نہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کی کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ماں باپ کی انسلٹ نہیں کرنا۔ یعنی انسلٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات کہنا جو سامنے والے کو بری لگے، ٹھیک ہے؟ جھڑکنا نہیں، ماں باپ جھڑکنا سمجھتے، ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، بڑی آواز سے بولنا۔ تو ماں باپ کی کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بہت پیار سے، محبت سے، رسپیکٹ سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو پیار، محبت، شفقت سے اپنے ماں باپ کے واسطے پھیلا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگنا کہ خدایا تو میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کی اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں میری حفاظت کی ہے۔ آپ میں سے کون ہے یہاں جو خود بخود پیدا ہو گیا ہے ماں باپ کے بغیر؟ بہت دفعہ لوگ کہیں آئی ایم اے سیلف میڈ مین، میں خود بخود بن گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ آسمان سے ٹپکا ہے وہ بن کے، ایسا لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے اچیومنٹ پہ بڑا گھمنڈ ہو، یہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، کسی نے مجھے ٹرین نہیں کیا جی، آئی ایم اے سیلف میڈ مین، میں خود بخود بن گیا ہوں۔ کیا بھائی آسمان سے ٹپکے ہو تم؟ خود بخود بن گئے ہو؟ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں آئے ہو دنیا میں؟ تمہیں کسی ماں نے نرسنگ نہیں کی ہے، دودھ نہیں پلایا ہے؟ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا جب ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ ہمیں گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے لوتھڑے کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں؟ کون ہمیں سنبھالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں نے بڑی تکلیف سے، بڑے مشکل اور بہت پین اور بہت درد سے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے اور تمہیں جنم دیا ہے۔ ہماری لائف، ہم سب کی لائف جو ہے یہ مرہون منت جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔
کوئی یہ نہیں کہ جی میرا کوئی دادا تھا ہی نہیں، تو تمہارا دادا نہیں تھا تمہارا باپ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارا باپ یقیناً تمہارے دادے سے آیا ہے۔ تو یہ ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس رشتے کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری ایگزسٹنس تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ سے کوئی چیز تمہیں اچھی نہ بھی لگے تو اس کو برداشت کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ تمہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہاری اچھائی کے واسطے کہہ رہے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی شخص جو آپ سے پہلے کسی جگہ پر جا کر آیا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ نہیں جانا، تو اس میں کچھ سینس نظر آتا ہے کہ بھئی یہ آدمی تجربہ رکھتا ہے، یہ دیکھ کر آیا اس لیے آپ کو منع کرتا ہے۔ تو ہماری جو سب سے بڑی درس گاہ ہے، سب سے بڑی تربیت ہے، ہماری سب سے بڑی ٹریننگ ہے، وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہماری ماں کا گود ہے، اور وہ ہمارے باپ کی شفقت ہے، ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا وقت ہے۔ ہمارے ماں باپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہم کبھی اس کا تصور نہیں کر سکے۔ آپ میں سے ابھی تک جو میں خاص طور پہ بچوں سے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے آپ لوگوں کی ایج اتنی ہے بھی نہیں اس وقت کہ آپ کبھی ریئلائز بھی کر سکیں کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کیا سیکریفائس کیا ہے، آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے کیا سیکریفائس کیا ہے، یا آپ کو دنیا میں لانے کے لیے کہ آپ ان کے فیملی میں جنم لے، انہوں نے کتنی منتیں کی ہوں گی، کتنی دعائیں مانگی ہوگی، کتنی گریازاری کی ہوگی، جن کی وجہ سے آپ کو زندگی ملی، آپ ان کی فیملی کے ممبر بنے، آپ ان کی اولاد بنے۔ اس لیے اللہ بار بار ہمیں فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی ماں نے یا آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ رات بھر سوئے رہے اور ماں باپ آپ کے پیچھے جاگتے رہتے ہیں، وہ خود بھوکے رہ کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ کتنے ماں باپ آپ کو ملیں گے جو خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کی اولاد ایجوکیٹڈ ہے۔ کیا اولاد ایجوکیٹڈ پیدا ہوئی ہے؟ کوئی بھی اولاد ایجوکیٹڈ پیدا ہوتی ہے؟ آپ سوچئے وہ باپا کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ ماں باپ جو غریب ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کا بچہ، ان کی بچی تعلیم یافتہ کیسے ہو گئی ہے؟ ماں باپ نے کچھ کیا تب تو ہو گئی۔ تو انہوں نے کتنی سیکریفائس دی ہوگی۔ آپ نے کسی کھلونے کی طلب کر لی ہوگی اپنے والد صاحب سے، آپ نے کوئی سائیکل مانگ لی ہوگی، تو باپ ماں کے پاس پیسے نہیں ہو تو شاید باپ نے اپنی سائیکل بیچ کے آپ کو سائیکل خرید کے دی ہوگی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ڈیڈی پیدل کام پہ کیوں جا رہے ہیں، ڈیڈی نے اپنی سائیکل بیچ کے شاید آپ کو سائیکل دلائی ہوگی، لیکن آپ کے لیے آپ اس لیول پہ شاید ہے نہیں کہ ان کو سمجھ سکیں، اپریشیٹ کر سکیں۔ جب آپ بڑے ہوں گے، جب آپ کی اولاد ہوگی، اور جب آپ اپنے اولاد کو بڑے کر رہے ہوں گے، اور جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے خدا نخواستہ شاؤٹ کرتی ہوگی یا آپ کی مہربانیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتی ہوگی، آپ جو ان کے لیے کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہی ہوگی، تب شاید آپ کو یہ خیال آئے کہ میرے والد صاحب کو بھی میں نے کتنا تنگ کیا ہوگا، جو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے اپنے ماما کے ساتھ، اپنے ڈیڈی کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کرتا رہا ہوں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے ہماری زندگی میں، سب سے پہلے کہ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ کا آپ پہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے، ماں باپ کے احسانات کا بدلہ کیا چکائیں گے؟ آپ کوئی پیسے دیں گے ماں باپ کو؟ ماں باپ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو لائف پرووائڈ کیا ہے، اور اچھی زندگی دینے کے لیے ساری قربانیاں دے رہے ہیں، آپ اس کی قیمت کیا چکائیں گے؟ اس کی قیمت نہیں ہوتی۔
وہ آپ کے فیوچر بنانے کے لیے اپنا پریزنٹ اور اپنا فیوچر قربان کر دیتے، آپ اسے کیا قیمت چکائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کے احسانوں کی قدر کریں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، آپ ان کی قدر کریں۔ آپ سال میں ایک دفعہ مدرس ڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ فادرس ڈے مناتے ہیں، کیا آپ کے مدر اور فادر سال میں ایک دفعہ آپ کے ممی اور پپا ہوتے ہیں یا پورے سال ہوتے ہیں؟ پورے سال بھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیشہ ایک دن ہمارے لیے مقرر کیا گیا، اچھی بات ہے کہ ہمیں وہ یاد آ جاتی ہے، مگر صرف وہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے کو ہیپی مدرس ڈے یا فادرس ڈے کہنا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو سیکریفائس کیا، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بس اگر وہ اتنی سمجھتی ہے کہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، جو کچھ ان سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں، اگر اتنی بھی آپ کے سمجھ میں ہے تو ماں باپ کو بہت خوشی ہوگی۔ اور جن بچوں کے ماں باپ خوش ہیں وہ بچے دنیا میں کبھی بھی اداس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ماں باپ ہمیشہ ان کے حق میں اچھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک مدت میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میرے منہ سے، بچے کے منہ سے ایک دفعہ نکلتا ہے کہ ماما مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا سونے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ بابا ڈیڈی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کے اس جملے پر آپ کی ماں مہینوں نہیں سوتی ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، تو میرے بچے نے کہا ہے وہ ڈرتا ہے، میری بچی نے کہا ہے ڈرتی ہے۔ کوئی آفت اترتی نہیں مجھ پر اس واسطے، کوئی آفت اترتی نہیں مجھ پر اس واسطے کہ میری ماں کی دعا نے آسماں کو تھام رکھا ہے۔ آپ لوگ اتنے سیف، اتنے سیکیور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کی ماں باپ کی دعائیں تمام بلائیں، آفتیں، تکلیف کو اپنی دعاؤں سے بچا کے رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ خود اپنے اوپر تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی جو یہ مہربانیاں، یہ احسانات، یہ قربانیاں اور کانسٹینٹلی آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی، بچہ 40 سال کا ہو جائے تب بھی ماں باپ کے لیے بچہ ہے، آپ 50 سال کے ہو جائیں گے تب بھی آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی محبت آپ کے ساتھ اسی طریقے سے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوشش کریں اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو فخر محسوس ہو، 4 آدمی کے بیچ میں جا کے کہیں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، ہمیں خوشی ہے، فخر ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا، ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا کہ ماں یا باپ کو پبلک میں جا کر یہ کہتے ہوئے شرم آئے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ صرف اپنے واسطے نہیں جی رہے ہیں، اس وقت آپ ایک کیئر فری، ہیپی گو لکی زندگی گزار رہے ہیں، کیئر فری، آپ کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جب ابھی آپ جلدی جلدی بڑے ہونے چاہتے ہیں نا، میرے بال لمبے ہو گئے، میری ہائٹ لمبی ہو گئی، اور بس اپنے برتھ ڈے کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، بہت جلدی ہوتی ہے آپ کو بڑے ہونے کی۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا تو آپ بہت افسوس کریں گے کہ میں کیوں بڑا ہو گیا یا بڑی ہو گئی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے تو کہتے ہم بھی اگر بچے ہوتے، نام ہمارا ہوتا ببلو ڈبلو، کھانے کو ملتے لڈو، اور دنیا کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہم اس دن کو آج رو رہے ہیں، کاش ہم بھی آپ کے جیسے بچے ہوتے، کیئر فری ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی چلتی رہتی ہے، آپ بھی چلتے رہیں گے۔ بڑے ہونے کی جلدی مت کیجیے، آپ جلدی کریں گے تب بھی اتنے بڑے ہوں گے،
آرام سے چلیں گے تب بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے. آپ جلدی کر کے 6 مہینے میں 2 سال کے نہیں ہو جائیں گے, 6 مہینے میں 6 سال 6 مہینے کے ہی ہوں گے, اس سے جلدی آپ بڑے نہیں ہونے والے. تو ٹیک اٹ ایزی. قدرت آپ کو جس طرح آگے بڑھاتی ہے اس طرح آگے بڑھائیں, مگر یاد رکھیے آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داری اس سینس میں کہ ان کی رسپیکٹ کریں, ان کی قدر کریں, اور وہ جو باتیں آپ کو کہتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. جب جوان ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, یاد آئے گا کہ ہاں ڈیڈی بولا کرتے تھے, میری ماما مجھے کہا کرتی تھی. جب تک وہ ہیں ان کی قدر کریں. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, لیکن جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم افسوس بھی کریں گے, روئیں گے, پشیمان بھی ہوں گے, تب ہم سے کچھ ہو نہیں سکے گا. تو ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پہ ہے, ان کی قدر, ان کی رسپیکٹ اور ان کی باتوں کو مانیں. گھر میں آپ اگر اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ماں باپ کے بڑے لاڈلے ہیں. اگر آپ ایک سے زیادہ ہیں, آپ کے اور بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہم عمر ہے, تھوڑی سی عمر آپ لوگوں کی آگے پیچھے ہیں, تو گھر میں کھینچا تانی تو ہوتی ہے. سب اپنے اپنے چیزوں کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. جو سبلنگ رائیولری جسے ہم کہتے ہیں, بھائی اور بہن میں آپس میں کھینچا تانی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونا, یہ ایک میٹھا ماحول بھی ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے, یہ ایک تلخ ماحول بھی ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے. بچپن میں ہمارا ایک اپروچ ہوتا ہے کہ ہم بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں. انسان ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بعد میں چل کے تھوڑی سمجھ آتی ہے, لیکن بچپن میں ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے بس وہی ہمارا ہے, اور کوشش کرتا ہوں بس میرے گڑیا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے, اور میرے گیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے, میرے موبائل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے, اور میرے ٹی وی پہ کوئی اور آ کے نہیں دیکھے. اب گھر میں 4 بچے, تو آپ 4 ٹیلی ویژن تو نہیں لا کے رکھیں گے ہر آپ کہے کہ بھائی میں اپنا ٹی وی دیکھوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے پیرنٹس کے بعد. اس میں اللہ نے ہمیں شیئرنگ کا حکم دیا ہے. شیئرنگ کا مطلب ہے آپ آپس میں شریک کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزوں کی لین دین کریں. اور یاد رکھیے دنیا کا ایک دستور ہے, جس چیز کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں نا وہ آپ سے دور بھاگتی ہے, اور جس چیز کو آپ ڈونٹ کیئر کرتے ہیں نا وہ آپ کی طرف آتی ہے. آپ اگر کسی چیز کو لینے کے لیے بھاگیں گے نا تو وہ چیز آپ سے دور بھاگے گی. آپ کہیں گے چلو جانے دو, مجھے نہیں چاہیے, تو سامنے والے کو بھی نہیں چاہیے. سامنے والا آپ سے وہ چیز اس لیے چھین رہا ہے کہ آپ بھی اس سے چھین رہے ہیں, لیکن آپ چھوڑ دیں گے جانے دو مجھے نہیں چاہیے, تو بولے ویسے مجھے بھی تو چاہیے نہیں تھا, لیکن چونکہ تم اس کو کھینچ رہے تھے اس لیے میں بھی کھینچ رہا. تو آپ اگر لیٹ گو کریں گے, آپ دیکھیں ٹریفک کا کتنا اچھا رول بتاتے ہیں, گیو وے. آپ کہیں جاتے تو وہ لکھا ہوتا ہے نا گیو وے, رائٹ سائڈ سے آنے والے ٹریفک کو جگہ دیں, آپ پیڈسٹرین کو, پیدل چلنے والے کو جگہ دیں. آپ اگر رسپیکٹ سے پیدل چلنے والے کو جگہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ویو کر کے جاتا ہے, اسمائل کر کے جاتا ہے, تھینک یو کہہ کے جاتا ہے. وہ انجوائے نہیں کرتا کہ بھائی میری اہمیت زیادہ ہے, گاڑی رک گئی میرے واسطے, بلکہ وہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے راستہ دیا. آپ کسی گاڑی کو جانے دیں گے تو کل وہ آپ کو بھی جانے دے گا کہ بھائی میرے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں. تو آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیے گا, گھر کے اندر جن چیزوں پہ آپ کھینچا تانی کرتے ہیں نا, ایک دفعہ لیٹ گو کریں, جانے دو, مجھے نہیں چاہیے, تم رکھو. آپ دیکھیے وہ خود آ کے آپ کو دے جائے گا, یا اس کا انٹرسٹ بھی اس سے ختم ہو جائے گا جس کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں. ایک شخص کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا, دونوں بچے جوان تھے, ایک شادی شدہ بچے والا تھا, دوسرا اکیلا تھا. تو باپ جب گزر گیا تو بہت ساری جائیداد اور گوڈاؤن میں بڑے سامان وہ رکھے گیا, لیکن دونوں بھائیوں کے درمیان اس نے ہاف پورشن کر کے 50-50 دونوں بھائیوں میں تقسیم کر کے دنیا سے گزر گیا. اب وہ جو بڑا بھائی تھا جس کے جو فیملی بھی تھی اور اس کا سامان بھی تھا اور برابر کا حصہ ملا تھا, وہ سوچتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے برابر نہیں کیا. اب دیکھیے پازیٹیو سوچ, اچھی سوچ سے سامنے والے کا ریئیکشن کتنا اچھا پازیٹیو ہوتا ہے. آپ نیگیٹو سوچیں گے, سامنے والا بھی الٹا ہی سوچے گا.
آپ فائٹنگ کے موڈ میں جائیں گے، سامنے والا فائٹ کرے گا. آپ فرینڈشپ کے موڈ میں جائیں گے، سامنے والا فرینڈشپ کرے گا. تو بڑا بھائی سوچتا ہے کہ دیکھو میں تو فیملی والا ہوں اور ماشاءاللہ میری لائف تو ٹھیک ٹھاک گزر چکی ہے، میرا بھائی تو ابھی اکیلا ہے، اس کی ابھی شادی کرے گا، فیملی ہوگی، بچے ہوں گے، اس کو تو زیادہ ضرورت. عام طور پہ لوگ لینے کے واسطے لڑتے ہیں نا کہ باپ نے اس کو اتنا دیا مجھے کیوں کم دیا، یا اس کو کیا ضرورت ہے، میں فیملی والا مجھے زیادہ ملنا چاہیے. لیکن اس نے الٹا سوچا کہ میرے بھائی کو ضرورت زیادہ ہوگی کیونکہ اب اس کی بھی فیملی بنے گی، لیکن میرا بھائی اتنا غیرت مند ہے کہ میں ایسے کو دینے جاؤں گا تو وہ لے گا نہیں. تو وہ رات کو چپکے سے گوڈاؤن میں گیا اور جو اناج کی بوریاں باپ 50-50 ڈیوائڈ کر کے چھوڑ کے گیا تھا، اس میں سے 10 بوریاں اٹھا کے چپکے سے جو اس کے چھوٹے بھائی کا حصہ تھا نا اس میں جا کے چھوڑ گیا کہ بھائی کو پتہ نہیں چلے اور اس کو زیادہ مل جائے میرے سے. چھوٹا بھائی اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہے کہ باپ نے یہ کیا انصاف کیا، اب میں تو اکیلا آدمی، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی ساری چیزوں کی، میرا بھائی شادی شدہ ہے، فیملی والا ہے، بچے والا ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، ڈیڈی کو چاہیے کہ اس کو دے کے جاتے. دیکھا آپ نے، اس نے اچھا سوچا تو دوسرے بھائی نے بھی اچھا سوچا. لیکن بڑا بھائی میرے سے تو لے گا نہیں، میرے سے بڑا پیار کرتا ہے، میری کوئی چیز ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ چپکے سے گیا اور اپنے سامان میں سے 10-12 بوریاں اٹھا کے بڑے بھائی کے حصے میں چھوڑ کر آیا. اور صبح جب دونوں گئے اپنے گوڈاؤن میں سامان دیکھنے اور دیکھا کہ برابر کے ہیں، تو دونوں سمجھ گئے کہ رات کو کیا ہوا ہے. مگر وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ خوشی ہم سے کبھی دور نہیں جا سکتی، ہم ایک دوسرے کے لیے اتنا سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے تو ہمارا گھرانہ، ہماری فیملی ہمیشہ خوشحال رہے گی. تو آپ دیکھیے گھر میں بھی آپ ٹرائی کیجیے، آپ اگر لیٹ گو کریں گے اپنے بھائی یا بہن کو، آپ کوئی چیز دے دیں، بھلے وہ اپنے پاس رکھے، آپ دیکھیے وہ نہیں رکھے گا، وہ اس کے جواب میں آپ کو ایکسٹرا کچھ دے کے جائے گا. تو یہ قدرت کا دستور ہے. تو گھر کے اندر ہم اس طرح کی شیئرنگ رکھیں، اور یہ شیئرنگ کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے طریقے کی ایتھک، ہمارے طریقے کی اخلاقیات کا حصہ ہے. اور پوری لائف آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. حضرت امام بھی کتنا زور دیتے ہیں کہ کیپ واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسیس. آپ کے پاس آپ کو چاہیے آپ رکھیں، زیادہ ہے وہ آپ شیئر کریں. آپ کے پاس ٹائم ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس جو بھی اچھی چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں شیئر کیا کریں. تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری روح، اللہ نے ہمیں جسم اور روح سے بنایا ہے. حضرت امام چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان جب فرمان فرما رہے تھے اس وقت بھی امام نے فرمایا کہ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہیں، شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، مگر اس چھوٹی سی عمر میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ نے آپ کو 2 چیزوں سے بنایا ہے. ایک آپ کی روح ہے، دوسرا آپ کا جسم ہے. ہم سب کا ٹائم پورا ہوتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، مگر روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور اس چھوٹی سی عمر میں مولانا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں آپ اچھی عادتیں لیں، بہترین تعلیم حاصل کریں، گھر میں آپ کے والدین جو آپ سے کہتے ہیں آپ ان کو سنیں، آپ کے اسکول میں آپ کے ٹیچرز جو آپ سے کہتے ہیں وہ آپ کو سنیں. تو ہماری روح سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. ہماری روح کے بعد جو چیز ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا ایجوکیشن ہے، تعلیم. آج کے زمانے میں تعلیم آپ کی زندگی کے سکسیس، کامیابی کی واحد ضمانت ہے. آپ سب اپنے اندر یہ بات ایک جس ہم کہتے ہیں ریزولوشن، آپ کسی چیز کے لیے ٹھان لیتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، جس طرح آپ کہتے ہیں یہ ہم کر کے رہیں گے. یہ آپ ٹھان لیجئے کسی بھی قیمت پہ اور کسی بھی حالت میں آپ اپنی تعلیم نامکمل نہیں چھوڑیں گے. تعلیم مکمل کبھی ہوتی ہی نہیں، پہلی بار حضرت امام نے فرمایا یہ لائف ٹائم پروسیس ہے، مگر پھر بھی ایک سرٹن لیول تک
جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ ضروری ہے. اور مولانا نے فرمایا ڈونٹ ٹرنکیٹ یور ایجوکیشن, ڈونٹ ٹرنکیٹ یور ایجوکیشن. مولانا نے خلاصہ فرمایا ڈونٹ لیو یور ایجوکیشن انکمپلیٹ, اپنے تعلیم کو ادھورا نہ چھوڑے اور کسی قیمت پر اپنی تعلیم کو ادھورا نہ چھوڑے. اینڈ ڈونٹ ٹیک یور ایجوکیشن لائٹلی, اپنی تعلیم کو معمولی نہ سمجھے, ہلکے دل سے ادھورے دل سے اپنی تعلیم کو نہ لیں. یہ آپ کے لیے آپ کی لائف میں ون ٹائم ایونٹ ہے. ون ٹائم ایونٹ کیا ہوتا ہے؟ ون ٹائم اپرچونٹی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملنے والی ہے. آپ کچھ چیزیں پوسٹپون کر سکتے ہیں, بھائی یہ کام میں 20 سال کی عمر میں جا کے کروں گا, یہ کام میں 15 سال کی ایج میں جا کے کروں گا. فار ایجوکیشن یو کانٹ ڈو دیٹ. تعلیم کے لیے تعلیم کو آپ پوسٹپون نہیں کر سکتے. تو کسی بھی قیمت پر اپنی تعلیم کو ادھورا نہ چھوڑیں. آپ کی تعلیم میں آپ کی فارمل اسکول کی ایجوکیشن شامل ہے, آپ کی تعلیم میں آپ کے ٹیوشنز شامل ہے, آپ کی تعلیم میں آپ کی REC کی ایجوکیشن شامل ہے. یہ سب ہماری شخصیت کو بناتے ہیں. تو کسی بھی قیمت پر تعلیم کو نہ چھوڑیں. اور یاد رکھیے اگر آپ کو اسکول جانے کی اپرچونٹی ملی ہے, اگین میں آپ کے پیرنٹس کا حوالہ دوں گا. آپ کے پیرنٹس بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ شہر کے بہترین اسکول میں, بہترین کالج میں آپ کا داخلہ کروائیں اور آپ کو بہترین ایجوکیشن دلوائیں. صحیح ہے. اور اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں, تو آپ شکر کریں, مولا کو تھینکس کہیں, اپنے پیرنٹس کو تھینکس کہیں کہ آپ کو اسکول جانے کا موقع مل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں کروڑوں بچے ہیں, کروڑوں بچے ہیں جن کا کوئی وطن نہیں ہے, جو ریفیوجیز ہیں, جن کے پاس اسکول تک ایکسیس نہیں ہے. ایکسیس ہے تو ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہے. کروڑوں بچے ہیں. آپ راستے میں دیکھتے ہیں بہت سے بچوں کو کوڑا کرکٹ جمع کر رہے ہوتے, گاربیج کے باکسز میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ٹھیلا اٹھا کے گھومتے ہیں. وائی؟ وہ اسکول جانے کی بجائے کیوں وہ کام کر رہے ہیں؟ ایکسیس نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے تعلیم تک وہ نہیں پہنچ سکتے یا ان کے ماں باپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو شکریہ ادا کرے اپنے ماں باپ کا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بہترین اسکول میں داخلہ دلانے کی اور آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کی ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے تھینک یو کہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیسٹ رزلٹ نکال کے دکھائیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم شکر کرتے ہیں تو شکر کے 3 لیولز ہوتے ہیں. تھینکس کہنے اور شکر کہنے کے 3 لیولز ہوتے ہیں. شکر باللسان, شکر بالقلب اینڈ شکر بالعمل. زبان سے شکر کرنا, دل سے شکر کرنا اور عمل سے شکر کرنا. زبان سے شکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو کہنا. ٹھیک ہے, آپ تو کہہ دیا ڈیڈی شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈیڈی, تھینک یو ویری مچ ماما, آپ ہمارے لیے اتنی کوشش کرتے ہو. یہ آپ زبان سے کہتے ہو. آپ دل سے do you really mean what you are saying؟ ہم کہتے ہیں نا, آپ واقعی دل سے بول رہے ہو کہ آپ کے ماما, آپ کے ڈیڈی آپ کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. ہاں, میں دل سے قدر کرتا ہوں کہ میری ممی ڈیڈی ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. وہ آپ کے دل سے شکر ہے. مگر اس سے بھی آگے ایک شکر ہے جو عمل سے شکر ہے, کہ ہم اس ایجوکیشن کے پروسیس سے بہترین رزلٹ لا کے اور پریکٹیکلی بتائے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو تھینکس بول رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک مثال دوں آپ کو. ایک بچے کے پاس اسکول جانے کے وسائل نہیں, ان کے ماں باپ کے پاس بھی اسکول جانے کے وسائل نہیں ہیں. تو ہمارے کسی انسٹیٹیوشن نے یا کسی انڈیویجول نے ان کے ڈیڈی کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ لیجئے یہ پیسے, آپ کے بچے کو اسکول بھجوائیے اور پڑھائیے. اس آدمی نے کہا تھینک یو ویری مچ. زبان سے کہا تھینک یو ویری مچ, دل سے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرے بچوں کے لیے اتنی فکر کی. لیکن بچے کو اسکول نہیں بھیجا.
کیا کیا؟ بچے کو پڑھایا نہیں. اس کی تھینک یو کا کوئی فائدہ ہے؟ اس تھینک یو کا کوئی میننگ ہے؟ میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس زمین ہے, لیکن زمین میں بیج, فصل کے لیے بیج بونے کا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, یہ میں بیج کی بوری لایا ہوں, آپ بیج بوئیے, فصل آئے اور آپ اس میں سے کمائیے. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. میں نے تھینک یو کہا زبان سے, تھینک یو کہا دل سے, اور وہ بیج کی بوری اٹھا کے رکھ دیا گھر میں. میں زمین پہ نہیں گیا, میں نے بیج نہیں بویا, میں نے ہل نہیں چلایا, میں نے فصل تیار نہیں کی. میں اس آدمی کو صبح شام 400 مرتبہ 500 مرتبہ تھینک یو بولوں گا تو میرے تھینک یو کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ میں شکر بالعمل نہیں کر رہا ہوں. تو سب سے بڑا شکر جو ہے نا وہ شکر بالعمل ہے کہ ماں باپ, ادارے جو احسانات ہم پہ کرتے ہیں اس کا شکر پریکٹیکلی ہونا چاہیے. تو ہم جب بیسٹ ریزلٹ لا کے بتائیں گے اور بہترین اسٹوڈنٹ بن کے دکھائیں گے تو وہ ہمارا اپنے پیرنٹس کی طرف جو ہے وہ شکر بالعمل ہے کہ ہم پریکٹیکلی اپنے ماں باپ کو شکر کہتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آپ اپنے اسکول میں سخت محنت کریں. آپ کو پتہ ہے مولانا نے ورک ویری ہارڈ میں کتنی دفعہ ویری استعمال کیا ہے؟ آپ نے وہ فرمان سنا؟ ورک ہارڈ, ویری ہارڈ, ویری ویری ہارڈ, ویری 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 ہارڈ. یہ فرمان سننا کبھی وہ فرمان بچوں کو فرمایا. ورک اتنی دفعہ ویری بول کے ہارڈ فرمایا مولانا کہ اتنی محنت کرو اپنی تعلیم میں. مولا فرماتے ہمارا ہر بچہ اپنے اسکول میں بہترین طالب علم میں سے ہو. آپ جہاں بھی جائیں, کسی بھی جگہ, کسی یونیورسٹی, کالج, اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ٹاپ لیول کے بچے مولا فرماتے ہیں ہمارے بچے ہونے چاہیے. اور جب مولا کو اس کی رپورٹ ملتی ہے کہ ہمارے بچے اتنے قابل ہیں, اتنے اچھی طرح کامیاب ہوئے ہیں, مولا کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں تعلیم پہ خاص دھیان دیجئے, اور جب تعلیم پہ دھیان دینا ہے تو کچھ چیزوں سے آپ کو اپنا دھیان جو ہے وہ تھوڑا کم کرنا پڑے گا. ہمارا دھیان بہت دفعہ بہت سی غیر ضروری چیزوں کے اندر بھٹک جاتا ہے, ہمارا ٹائم غیر ضروری چیزوں میں ویسٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں اپنی لمٹ کے حد تک ٹھیک ہے. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو ٹیلی ویژن کم دیکھنے کا کہتے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کے موبائل فون پہ گیم بہت زیادہ استعمال کرنے کا منع کرتے ہیں, آپ کو گیمز بہت زیادہ کھیلنے کا منع کرتے ہیں, آپ کو آپ کی پی ایس پی پہ فل ٹائم لگے رہنے سے منع کرتے ہیں, اٹ میکس سینس. آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا اگر آپ کے ماں باپ آپ کو ٹی وی کے ٹائم ریسٹرکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کی بھلائی کے واسطے ہے, اس میں آپ کی اچھائی ہے. اگر آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گا, آپ کا فل ٹائم آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, یا آپ گیمز میں لگے ہوئے ہیں, یا آپ چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, کہاں سے لائیں گے آپ ٹائم اتنا کہ جس میں آپ بیسٹ ایجوکیشن حاصل کریں؟ حاضرین عوام کو صرف پاس ہونے والے اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے کہ خود مولا میں پاس ہو گیا ہوں. پاس تو سب ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں مجھے ایوریج, میڈیوکر تو آپ سمجھتے ہیں, ایوریج بھی آپ سمجھتے ہیں, درمیانہ اوسط درجے کا جو لاٹ میں پیدا ہوتے ہیں وہ لاٹ والے نہیں چاہیے, ہمیں ایکسکلوسیو چاہیے. وہ جو ٹاپ میں ہو, ٹاپ میں سب نہیں پہنچتے ہیں, لاٹ میں سب ہوتے ہیں. پاس میں میجورٹی پاس ہوتی ہے, لیکن اول نمبر پہ ایک آتا ہے. ٹھیک ہے, مولا کو وہ چاہیے جو ایک آتا ہے, لاٹ والا نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ویری 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 ہارڈ مولانا استعمال کریں, سخت محنت کریں. تو جب آپ کے پیرنٹس آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی میننگ ہے کل آپ بڑے ہو جائیں گے, آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ شکر کریں گے آپ کے پیرنٹس کا کہ کتنا اچھا ہوا کہ میرے ماں باپ نے مجھے ڈسپلن کیا تھا کہ جس سے آج میں ڈسپلن لائف گزار رہا ہوں. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈسپلن نہیں کریں گے تو آپ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے. آپ لوگ چولہا کبھی کبھی کھانا پکاتے, ممی آپ لوگ دیکھتے نا جا کے چولہے میں فلیم ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، جاتے ہیں کچن میں جاتے ہیں، لڑکیاں جاتی ہوگی، فلیم ہوتا ہے، وہ فلیم اگر کانسنٹریٹڈ ہے، اس کو کوئی ہوا نہیں لگ رہی ہے تو وہ بہت جلد وہ فلیم کھانا پکاتا ہے. لیکن اگر پنکھا رکھ دو اس کے آگے پیچھے اور وہ فلیم جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو جو کھانا آپ کا 15 منٹ میں پکتا ہے وہ 2 گھنٹے میں بھی نہیں پکے گا. ٹھیک ہے، تو کنسنٹریشن ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے ایڈکشن کا ورڈ سنا ہے؟ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکٹ، منشیات کے عادی. ایڈکشن کیا ہوتا ہے؟ ایڈکشن وہ نشہ ہے کہ آدمی کو اس کے بغیر پھر نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے بچوں کو آج کل اسکرین، منی اسکرین کی ایڈکشن ہو رہی ہے. آپ لوگ ایڈکٹ ہو رہے ہو. صبح نیند سے اٹھ کے سب سے پہلے کیا چیز ہاتھ میں اٹھاتے ہیں؟ اسکرین، اپنا منی اسکرین. سونے تک وہ رضائی کے اندر بھی آپ کا چل رہا ہوتا ہے. رائٹ؟ واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ رضائی سونے جا رہے ہیں وہاں بھی آپ آئی پیڈ ان کے ساتھ میں ہے، یا اس کا پیس بھی ان کے ساتھ میں ہے، یا موبائل ان کے ساتھ میں. واٹ از دس؟ کیا ہے؟ آپ کے ڈیڈی کے پاس تو تھا بھی نہیں ہے. ہم لوگ تو اس کے بغیر پیدا ہوئے لیکن زندہ ہیں آپ لوگوں کے سامنے آج بھی. اور شاید اتنے برے بھی نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے تو ہم اتنے گئے گزرے بھی تو نہیں لگتے آپ کو اتنے گئے گزرے نہیں ہے نا. تو اس کے بغیر چل سکتا ہے. تو ہم آپ کو بند کرنے کو نہیں کہتے ہیں، آپ کی ممی ڈیڈی آپ کو لمٹ کرنے کو کہتے ہیں. کتنی بھی اچھی چیز ہو، کتنا بھی اچھا پسندیدہ کھانا ہے، کبھی نہ کبھی ہاتھ روکتے ہیں نا آپ کھانے سے. پسندیدہ کھانا بھی بہت زیادہ کھائیں گے تو وامٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ لمٹ میں کھانا اچھا لگتا ہے. تو آپ کی ممی ڈیڈی آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن اور آپ کی منی اسکرین سے. لسن ٹو دیم، اٹ از ان یور بینیفٹ، اٹ از ان یور ایڈوانٹیج. یہ آپ کی بھلائی کے واسطے ہیں. خدا نہ خواستہ اس ایڈکشن میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کا ایجوکیشن بہت ڈسٹرب ہوگا اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اگر ایک دفعہ ہمارے ایجوکیشن کا ایج گزر گیا، ہم پیچھے رہ گئے، تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ ہمیں وہ وقت واپس ملے. اس لیے اس کو ون ٹائم اپرچونٹی کہتے ہیں، اس کو نہیں گنوانا. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا، آئی ہوپ تھوڑا سا ٹائم ہے اپنے ہاتھ میں، سم مور ٹائم. آپ ہمارے ہیلتھ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز جس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ہماری سول ہمارا ہیلتھ کے ساتھ ہماری باڈی ہے اور ہماری ہیلتھ از ویلتھ کہتے ہیں نا کہ ہماری صحت دولت ہے. جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ہیلتھ کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے. مولانا حاضر امام اپنے فرمان میں کتنا زیادہ آج کل زور دے رہے ہیں اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں، اپنا ریگولر چیک اپ کرائیں، بیماریوں سے بچیں. پریونشن از بیٹر دین کیور کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیمار پڑیں اس سے بہتر ہے علاج کرائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ بیمار نہ پڑیں. خاص طور پر ہم جب بچے ہوتے ہیں، کیئر فری ہوتے ہیں، ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے کہ آپ لوگوں کی تو کھانے کی دنیا ہی دوسری ہے. بچوں کی کھانے کی دنیا دوسری. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں. انفیکٹ بہت سے بچے کھانا نہیں کھاتے، جنک کھاتے ہیں، ان کو کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، جو کہ کھانا ہی کھانے کے لسٹ میں نہیں آتا. آپ سمجھتے چپس کھانے کے لسٹ میں آتا ہے؟ چپس کوئی کھانا ہے؟ فرینچ فرائز کوئی کھانا ہے؟ اس کو کوئی کھانے کے لسٹ میں رکھتا ہے کیا؟ آپ ذرا وہ آپ کا گوگل سرچ کرتے ہیں نا، آپ جائیے ان چیزوں کو ذرا دیکھیے ان میں کیا کیا انگریڈینٹس ہے اور ان انگریڈینٹس کو پڑھیے کہ کیا یہ کھانے کی لسٹ میں آتی ہے جو انگریڈینٹس اس میں ڈالتے ہیں. یہ تو اس میں کون کھاتا ہے ان چیزوں کو؟ لیکن اگین ہماری ایڈکشن ہے. ہمیں کھانے کے ٹائم پہ چپس چاہیے، ہمیں کھانے کے ٹائم پہ فرینچ فوڈ چاہیے، فرینچ فرائز چاہیے، ہمیں کھانے کے ٹائم پہ سافٹ ڈرنکس چاہیے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ گوگل سرچ کیجئے، یہ آپ کے کوکا کولا، پیپسی، فانٹا جو کچھ آپ پیتے ہیں، یہ جو آپ کے سافٹ ڈرنکس ہیں ان کے انگریڈینٹ، اس کے جو پروز اینڈ کونس ہے، اس کے جو نفع اور نقصان ہے نا، اس کے آرٹیکلس پڑھیے. میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے.
یہ سافٹ ڈرنک جو آپ لوگ پیتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے؟ جا کے کسی جگہ کسی آرٹیکل میں آپ ڈھونڈ کے نکالیے کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا. ہم جو پاگل ہوئے ہیں نا، اسکرین سے پاگل، اسکرین ایڈکٹڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جو کچھ وہ میڈیا ہمیں دکھاتا ہے وہ سب اچھی چیز ہوتی ہے. وہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ان کو ہمارے ہیلتھ سے دلچسپی نہیں ہے. آپ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اور آپ کو یہ پہنچاتے ہیں اور آپ کو وہ پہنچاتے ہیں. ان کو ہمارے ٹھنڈک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو ہمارے اچھے لگنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے بال ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے ہیں، ان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم خوبصورت نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم اسمارٹ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، اس میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. ان کو اپنا پروڈکٹ بیچ کر پیسہ کمانے میں دلچسپی ہے. یاد رکھیے، یہ ٹیلی ویژن پہ جو آتے ہیں ہمارے مہربان نہیں ہیں. یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جو آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں، پروڈکٹ دکھاتے ہیں، وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہے کہ ان کو اچانک اتنا خیال آ گیا ہے کہ ہمارا کس میں بھلا ہو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہماری زندگیوں سے. ان کی فیکٹری میں جو سامان بن رہا ہے وہ زیادہ بکے اور زیادہ پیسہ بنائے، اس میں ان کو اس میں انٹرسٹ ہے. ہمارے ہیلتھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں. So do not be hypnotized by this advertisement. یہ ہپنوٹائز کرتے ہیں، آپ پہ جادو کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم اس جادو میں آ بھی جاتے ہیں. شاید اتنے ڈیٹیلس میں آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سمجھایا بھی ہوگا، تو یہ پیرنٹس کا تو کام ہی ہے بولنا، ان کا کوئی اور کام تو ہے نہیں. ہمیں دنیا میں جو دو لوگ اچھے نہیں لگتے، اس میں ایک ہمارے پیرنٹس ہوں گے، دوسرے ہمارے ٹیچر ہوں گے. کہ ہم بولے یہ اللہ نے یہ دو مخلوقات بنائی کیوں ہیں؟ پھر دنیا میں اللہ نے اتنی چیزیں بنائی، اگر پیرنٹس اور ٹیچرس نہ بناتا تو کیا فرق پڑنے والا تھا اللہ کو؟ تو اللہ نے کیوں بنایا اس کو؟ شیخ سعدی کی بڑی اچھی مثال ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت سے بچوں کو لے کے جا رہا ہے. تو شیخ سعدی نے پوچھا کہ مولانا کہاں جا رہے اتنے سارے بچوں کو لے کر؟ تو ابھی بارش نہیں آ رہی ہے، تو ہم بچوں سے دعا پڑھوائیں گے، دعا کروائیں گے کہ اللہ میاں بارش نازل کرے. سنا ہے اللہ میاں بچوں کی بہت سنتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، اللہ بچوں کی سنتا. کہا مولانا صاحب بات سنو، اگر اللہ میاں بچوں کی سننے لگے نا تو نہ ٹیچر بچے گا نہ والدین بچے گا. تو دنیا میں ایک بھی ٹیچر زندہ نہیں رہے گا اور ایک بھی والدین زندہ نہیں رہیں گے. تو اس خوش فہمی میں مت رہنا. کہنے کا مطلب یہ ہے جو کچھ ہم سے ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں یہ دانش مندی، عقل مندی کی بات ہے. اور آپ خود بھی دیکھیے، میں نے آپ سے کہا نا، آپ لوگ سرچ کیجیے. آپ کے پیرنٹس جو کچھ آپ کو کھانے کو کہتے ہیں اور جو کچھ آپ کو کھانے کا جی چاہتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور آپ خود جج کیجیے اس کو. آج نہیں تو کل، میں نہیں چاہتا آپ کل جوان ہو جائیں اور خدا نہ خاصا آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو ان چیزوں کی وجہ سے، پھر آپ کہیں کہ میرے پیرنٹس نے مجھے کیوں نہیں روکا، یا میں نے اپنے پیرنٹس کا کہا کیوں نہیں مانا، آج میں اس بیماری سے سفر کر رہا ہوں. وہ کافی دیر ہو چکی ہوگی آپ لوگوں کے واسطے. اس لیے یہ جو جنک چیزیں ہیں جس میں آپ کے میک ڈونلڈ بھی آتے ہیں اور آپ کے KFC بھی آتا ہے اور آپ یہ سارے چیز جس میں آپ فل ٹائم لگے ہوتے ہیں، ان کو آپ لمٹ رکھیے. ہم بند نہیں کروانا چاہتے، اگر ان کو بھی اپنا کاروبار کرنا ہے لیکن لمٹ میں رکھیے. اوکیجنلی کبھی گئے، ہم نے کھا لیا، سب لوگ کھاتے، اٹس فائن، مگر وہ آپ کا پرماننٹ فوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے ہیلتھ کو پرماننٹلی ڈیمیج کرتا ہے اور پھر اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے. اگین کھانے کے حوالے سے میں ایک اور چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا کہ ایٹنگ ہیبٹ میں بھی دھیان رکھیے، آپ ملٹی ٹاسک نہ کریں. ملٹی ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ میں کھانا بھی کھا رہا ہوں، میں اپنے منی اسکرین پہ کھیل بھی رہا ہوں، گیم بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں ڈرامہ وہ بھی وہاں بھی جو فائٹنگ چل رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، میرا منی اسکرین بھی میرے ساتھ میں، اس میں گیم کھیل رہا ہوں، میں کھانا بھی کھا رہا ہوں. تو وہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں.
پرسوں میں کچھ اردو کا لیسن کسی کا دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک جملہ آیا تھا کہ زہر مار کرنا، کھانا زہر مار کرنا، یعنی بس پیٹ میں ڈال دینا کوئی چیز، جس طرح بوری بھرتے ہیں نا، کوئی چیز ہے بوری میں ڈال دیا، کوئی تھیلی میں ڈال دیا، یہ ہم تھیلی میں یا بوری میں ڈال رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے آپ کا مائنڈ کنسنٹریٹ ہونا چاہیے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تب اس کا نرشمنٹ آپ کو ملتا ہے۔ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ گیم بھی کھیل رہے ہیں، آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے جو ڈائجسٹ سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس سے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اس میں آپ کا ڈائجسٹ سسٹم خراب ہوگا، اس میں آپ کے اوبیس ہونے کا، اوبیس سمجھتے ہیں، اوبیسٹی سمجھتے ہیں، موٹا ہو جانا۔ جب اوبیسٹی ایک دفعہ آتی ہے تو آتی ہے، جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اوبیس نہ بنیں، اوبیسٹی نہ آئے، موٹاپا نہ آئے، لیکن پھر ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے اگر ہم اپنے ایٹنگ میں دھیان نہیں رکھتے۔ تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں میک شیور، ڈیڈی اگر آپ سے کہتے ہیں بیٹا ٹی وی بند کرو، کھاتے کھاتے ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، اور میک شیور پیرنٹس اگر کوئی یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی ٹی وی بند کر کے کھانا کھائیے، تب آپ کے بچے بھی ٹی وی بند کر کے کھانا کھائیں گے۔ ڈیڈی ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھانا کھائیں گے اور بچے سے کہیں گے جی ٹی وی بند کر کے کھانا کھاؤ، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، ڈونٹ فول یور سیلف۔ کوئی بھی کام بچوں سے کروانا چاہتے ہیں آپ بھی اس کو کیجیے۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹا دعا پڑھ لو، دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، forget about it. Your child is not going to say دعا، sit with him or her، ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا پڑھیں، تو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن صرف آرڈر دینے سے نہیں ہوگا، یہ میسج پیرنٹس کو بھی جانا چاہیے۔ آپ وہ کریں جو آپ اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے اسکول کا پریشر بہت زیادہ آپ لوگوں پہ ہوتا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو صبح اٹھ کے فرسٹ تھنگ دعا پڑھتے ہیں؟ ہاؤ مینی؟ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف۔ صبح اٹھ کے پہلا کام کہ آپ دعا پڑھتے ہیں۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو آری سینٹر میں پڑھایا جاتا ہے، دعا کا ٹائم صبح کا فکس ہے، مگر ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اگر آپ لوگ لیٹ بھی اٹھتے ہیں میک شیور کہ بھئی صبح اٹھنے کے ساتھ آپ اپنی دعا ضرور ادا کریں۔ آپ کے ٹائم کا پرابلم ہے، ایک بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے، if you have time pray، if you have time pray، if you don't have time pray more۔ یہ کیا بات ہوئی؟ if you have time then pray، if you don't have time then pray more۔ دماغ خراب ہو گیا کہ ٹائم ہی نہیں ہے تو pray more کیا ہو گیا؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ if you don't have time to pray which means that something is wrong with you۔ if you even don't have time to say your prayer, something is seriously wrong with you, so you must pray more۔ understand؟ اگر آپ کے پاس دعا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا پرابلم ہے، آپ کو بڑی بیماری ہے، روحانی بیماری لگی، آپ کو زیادہ یہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ جو ہماری بیسک ڈسپلن ہے، دعا ڈیلی پڑھیں، تسبیح جو آپ جماعت خانے میں پڑھتے ہیں وہ تسبیح آپ ضرور پڑھیں، اپنی تعلیم میں، اپنے ایجوکیشن میں کامیابی کے لیے، آپ کے ساری ایکٹیویٹیز میں کامیابی کے لیے، آپ کے ماں باپ کی سلامتی کے واسطے دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے؟ آپ دعا پڑھ لینا کافی نہیں، دعا پڑھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، آپ دعا مانگیں اے خدا میرے ابو سلامت رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ابو سلامت ہے تو آپ سلامت ہیں، اپنے ماں باپ کی سلامتی کی دعا مانگیں، ماں باپ سلامت ہیں، ان کا سایہ ہے تو آپ لوگ سلامت ہیں، آپ لوگ ترقی کریں گے۔ آپ اپنے ایگزام میں کامیابی کی دعا مانگیں، آپ اپنے ماں باپ کی کامیابی کی دعائیں مانگیں، جس ایکٹیویٹی میں آپ کھیل میں بھی جاتے ہیں محنت کریں، بس پرے ایٹ دا سیم ٹائم کہ مولا مجھے کامیاب کرنا ہے اس میں۔ کیپ یور مولا وتھ یو۔ امام کا فرمان ہے کہ ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ اسپینڈ ایٹ لیسٹ ہاف این آور ان میڈیٹیشن ایوری ڈے۔ Every student must spend at least half an hour in meditation۔ میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے؟
یہ پریئر سے بھی آگے انٹینس پریئر ہوتا ہے، جس میں آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، کوئی ایک تسبیح، کوئی ایک نام لے کر اور دل میں اس کو ذکر کرتے ہیں، آپ کا کنسنٹریشن کہیں نہیں جاتا، جس کو ہم ایک دھیان ہونا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کو آدھا گھنٹہ میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، تو پھر آپ کے اندر جو اینگزائٹی ہے، جو ریسٹلیسنس ہے، ملٹی ٹاسک کرنے کا جو آپ کی بیڈ ہیبٹ ہے، یہ سب گریجولی کنٹرول ہو جائے گا۔ یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف۔ تو میک پریئر an important part of your life۔ دیکھیے دعا مانگنے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قادر مطلق جو ہمارا سب سے بڑا مالک ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ تو میری مدد کر۔ تو جب موسٹ پاورفل اینٹیٹی ان دا ورلڈ، اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت جو قادر مطلق، جو سب کر سکتا ہے، اس کو جب ہم کہتے ہیں، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے بلاؤ میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ تو جب خدا ہمارے ساتھ مدد میں شامل ہوتا ہے، جب حاضر امام کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے، تو ہمارے لیے فیلئر کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنا بھی ڈیفیکلٹ ٹاسک آپ کے سامنے ہو، کبھی ہمت نہیں ہارنا، اینڈ کیپ یور پریئر وتھ یو۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، دعا پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہیں۔ آپ کو جو چیز چاہیے دنیا میں، آپ جو بننا چاہتے ہیں دنیا میں، ٹاک فرینکلی ٹو دا امام، بالکل کھلے لفظوں میں اپنے مولا سے بات کریں، یا مولا مجھے یہ بننا ہے اور یہ بننے میں تو میری مدد کرنا۔ یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ کہ اس میں کوئی بات سینسیبل نظر آئی ہوگی آپ کو۔ اگر سینسیبل نظر آئے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کہے کہ لوائد صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ تھینک یو ویری مچ مجھے وہ والا نہیں چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ ایکشن سے۔ کل آپ کے پیرنٹس اگر مجھے ملے اور کہے کہ ہمارے بچے میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے گھر میں، آئی ول بی ہیپی، ٹھیک ہے؟ آپ آج اپنے گھر جاتے ہیں، میک شیور دیر از سم چینج ان دا انوائرمنٹ آف یور فیملی۔ آپ کے ڈیڈی، آپ کی ماما کل ایک اسمائل کے ساتھ ہمیں ملے کہ میرا بچہ، میری بچی تھوڑی سی چینج نظر آئی ہے، انہوں نے ہماری بات سنی ہے، یا ہمیں تھینکس کہا ہے، یا ان کا اپروچ چینج ہوا ہے، آئی ول بی ویری ہیپی، ویری پلیز، ان فیکٹ حاضر امام ول بی ویری ہیپی۔ تھینک یو ویری مچ۔